السلام علیکم۔ اے تمام انسانوں، یہ کائنات اس بات کی خود سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کا جو خالق ہے، جس نے بھی اس کائنات کا پروگرام ڈیزائن کیا اور اس میں موجود ہر چیز کی اپنی اپنی پروگرامنگ کی، اور خود انسان کی ذات اس بات کی دلیل اور گواہی دے رہی ہے کہ تمام انسانوں کی تخلیق اور پروگرامنگ صرف اور صرف ایک ہی ہستی کی دی ہوئی ہے۔ آپ جسمانی لحاظ سے دیکھ لیں یا آپ نفسیاتی لحاظ سے بھی اس کا مطالعہ کریں، تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے دنوں میں کوشش کریں گے کہ رمضان میں اس بات کی بھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جسمانی لحاظ سے بھی ہماری باڈی کا جو پروگرامنگ ہے، ہمارے باڈی کے جو سسٹمز ہیں، وہ تمام انسانوں کے ایک ہی سسٹم ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے نیورولوجیکل سسٹم، ہمارے سرکولیٹری سسٹم، ہمارے ڈائجسٹو سسٹم، ہمارے ریپروڈکٹیو سسٹم، یا کوئی بھی ہماری باڈی کے جو پورے ایک باڈی سسٹمز ہیں، وہ اس بات کی دلیل دے رہے ہیں کہ اس کے پیچھے جو تخلیق کرنے والی ذات ہے، جو خالق ہے، وہ ایک ہی ہستی ہے۔ بہرحال اس بات سے کوئی انسان اگر اس میں تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس بات سے انکار کر سکتا ہے۔ اچھا، ایک انسان، یہ تو ہو گئی نا انسان کا جسم ہو گیا، انسان کی باڈی ہو گئی۔ ایک انسان کی روح ہے، ایک انسان کی روح کی پھر آگے ضرورتیں ہیں، اور اس روح کے حوالے سے انسان جو اس کی اصل ذات ہے، وہ آپ دیکھیں تو وہ بھی تمام انسانوں کے حوالے سے، اگر آپ جذباتی لحاظ سے دیکھیں یا نفسیاتی لحاظ سے، تو ہمارے رویے، ہمارے احساسات، یہاں تک کہ ہمارے گولز تک اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہم صرف اور صرف ایک ہی ہستی کی پلاننگ اور پروگرامنگ کا حصہ ہیں۔ آپ اس میں ضرور غور کیجئے گا۔ اے تمام انسانوں، یہ اس ہستی کے متعلق میں بات کر رہا ہوں جس ہستی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وہ کوئی بھی ہستی ہو سکتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ بے شک اگر ہمیں آج اس ہستی کا تعارف نہ ہو، کئی انسانوں کو اس ہستی کا تعارف نہ ہو، اور کئی لوگ ابھی تک سٹل دنیا میں یہ سوچتے ہیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا اور وہ کہاں سے آئے، اور اس حوالے سے وہ اپنے اپنے نظریات کے اوپر اپنی اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ لیکن جب انسان کسی انتہائی کرب کے اندر ہوتا ہے، انتہائی مشکل کے اندر ہوتا ہے، تو پھر اس کے اندر سے صرف ایک ہی آواز آتی ہے، اور وہ سچ کی آواز ہوتی ہے۔ وہ اس کے اندر کی آواز ہوتی ہے، جو اس کے دل کی آواز ہے، جو اس کی روح کی آواز ہے، اور جو کہتی ہے نہیں، بہرحال میں جس کو بھی پکار رہی ہوں، جس کے بھی لڑ لگا ہوا ہوں، جس کے بھی ساتھ میں نے اپنی وابستگیاں اور اپنی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے اعمال بجا لا رہا ہوں، ضرور اس کے باوجود کہیں نہ کہیں کوئی ایک ہستی ہے۔ جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، ایون کہ وہ ان زمینی خداؤں سے بھی مایوس ہو جاتا ہے، اور وہ ہر طرح سے مایوس ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر سے ایک آواز نکلتی ہے، جو آواز اسے مجبور کرتی ہے انسان کو کہ اس کی تلاش کر، آخر وہ کوئی ہے۔ اس پیاس کی وجہ سے ہی دنیا کے تمام انسان پھر نکلتے ہیں، پھر اس کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی تلاش کے لیے انسانوں نے مختلف طریقے آزمائے، جو کچھ بھی کیا، لیکن اس ساری چیز میں تمام انسانوں کی جو روحانی کیفیت ہے وہ سیم ہوتی ہے۔ اس کے رزلٹ کے طور پر جو ان کو جواب ملے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، وہ اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز ہو سکتا ہے، اکارڈنگ ٹو ادر جو ان کے جو سورسز ہیں، کنسیونگ سورسز جو ہیں ہمارے، ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو، ہم سنتے ہیں چیزوں کے متعلق، ہم غور و فکر کرتے ہیں چیزوں کے متعلق، ہمارے اپنے اپنے تجربات اور مشاہدات ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ وہ کنسیونگ ہماری، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ہمیں یہ ٹھیک لگ رہا ہے اور ہمیں وہ ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کی تمام کیفیات جو ہیں، وہ ساری کیفیات تمام انسانوں کے اندر، دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں، وہ ہمارے سب کے اندر سیم ہی ہوتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے میں یہ بات کرتا ہوں کہ جب ہمارے اس سارے معاملات ہیں، تو آپ اس بار میں ضرور غور کریں کہ پیچھے صرف اور صرف ایک ہی ہستی کی پلاننگ اور پروگرامنگ کے ہم شاہکار ہیں، جس نے یہ تمام چیزیں ہماری جبلت میں رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، یا بلٹ ان کر دی ہیں۔ جیسے آج تو ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور ہمارے لیے آسانی ہو گئی ہے،
اب جب میں جبلت کی بات کرتا ہوں تو ایز اے قرآن اسٹوڈنٹ ایک بک جو اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ یہ بک اس ہستی کی طرف سے، اس ہستی کا قول ہے، اس ہستی کی بات ہے جس ہستی نے تمہیں پیدا کیا، جس ہستی نے اس کائنات کو پیدا کیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کائنات اور اس انسان کی ذات کے پیچھے، ان کی مینوفیکچرنگ کے اندر اور ان کی پوری پروگرامنگ اور ان کی سسٹم کے اندر کسی دو یا تین یا چار یا اور ہستیوں کا بھی رول ہے۔ کم از کم آج اس بات پر ضرور آپ لوگ میرے ساتھ متفق ہوں گے کہ یہ بات آپ جتنا بھی غور و فکر کریں گے، جتنا بھی اس میں ڈوبیں گے، اس بات پر تو کم از کم آپ ایگری کریں گے کہ بہرحال کوئی ایک ذات ہے۔ تو اے دنیا کے لوگوں، جب کوئی ایک ذات ہے تو کم از کم تمہارے اندر سے احد کی آواز ضرور نکلنی چاہیے، یہ تمہارے اندر کی آواز ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ خدا کے لیے اس اندر کی آواز کو مت دبائیں۔ اور آج کا رکوع جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس حوالے سے ہے کہ جس میں آج سے 1400 سال پہلے بھی جن لوگوں کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا ہوا، اور آج بھی جو قومیں دنیا میں آباد ہیں اس حوالے سے، اور میں آپ کو بتاؤں جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر فردر ڈسکشن کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 83 سے 86 تک انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور وہ وقت جب ہم نے میثاق لیا، پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے، یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد، حضرت اسرائیل کی اولاد، ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ عہد لیا تھا کہ کیا عہد تھا وہ؟ لا تعبدون الا اللہ، وہی بات جو میں کر رہا تھا کہ کم از کم اس بات پر جو تمہیں محسوس ہوگی، جس پر تم غور و فکر کرو گے، جس پر تمہارے اندر سے یہ آواز اٹھے گی کہ تم سب انسانوں کی بہرحال اور اس کائنات کی مینوفیکچرنگ، تخلیق، المصور ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات کون ہے؟ وہ قرآن اس کا تعارف کروا رہا ہے کہ وہ ذات، اس ذات کا نام اللہ ہے۔ تو اب ہمیں اس کو پرکھنے کے لیے، پھر اس قول کو پرکھنے کے لیے ہمیں پھر اس کے فعل کی طرف جانا پڑے گا، اپنی ذات کی طرف جانا پڑے گا، کائنات میں جانا پڑے گا، اور اگر ہمیں کہیں کوئی ریب نہیں ملے گا، کہیں کوئی ویریشن نہیں ملے گی، تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ پھر اس دلیل کے آگے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ اور آپ کو آپ کی زندگی کے اینڈ تک اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ آپ دلیل کی بنیاد پر یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو کس کی خوشنودی کے لیے اعمال بجا لانے ہیں، کس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنا مال خرچ کرنا ہے، آپ کو اپنی زندگی کا یہ قیمتی ترین وقت استعمال کرنا ہے۔ کیونکہ میں اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں کہ تمام دنیا کے انسان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، اور اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے اس دنیا کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے یا ہمیں جنت میں جانا ہے یا ہمیں دوزخ میں جانا ہے۔ تو یہ بھی انسانوں کی اندر کی آواز ہے، یہ وہ آواز ہے جو انسان اس کو اگر وقتی طور پر دبانا بھی چاہے تو زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا فیز آتا ہے کہ جس میں انسان پھر اس آواز کو جو اس کے اندر گونج رہی ہوتی ہے اس کو دبانے کے باوجود نہیں دبا پاتا، اور پھر وہ اس ہستی کی تلاش میں نکلتا ہے۔ پھر آگے وہی بات کہ اس کے سورسز اور ریسورسز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس سرکمسٹانسز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو آگے سے کیا ماحول ملتا ہے اور اس کو کیسے پہچان ہوتی ہے اس ذات کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ ایک ہی ہستی ہے تو اس ہستی کے سوا کسی اور کی غلامی اختیار کرنے کی تمہیں قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہی ہستی تمہاری مینوفیکچرر ہے، وہی ہستی تمہاری مینٹیننس کرتی ہے، اور اسی ہستی کے پاس تمہیں واپس جانا ہے۔ تو تم کسی غلط فہمی میں مت رہو اور اسی کے ساتھ اپنی التجائیں اور اپنی حاجات مانگو۔ وبالوالدین احسانہ، اور دیکھیں یہ وہ بات جو میں آپ سے پچھلے ایک دو رکوع پہلے بھی یہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ دین اللہ تعالیٰ نے ایک ہی اتارا ہے، زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے تمام انسانیت کے لیے، پہلے دن سے لے کر قیامت تک کے لیے، اور وہ سارے اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دی ہیں ساری چیزیں۔ وہ کیا ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی وابستگی اختیار کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وبالوالدین احسانہ، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اے تمام انسانوں، وذی القربیٰ، اور اے تمام انسانوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بلڈ ریلیشنز کے ساتھ
حسن احسان کا رویہ اختیار کرو، والیتامہ اور ان لوگوں کے ساتھ جو معاشرے میں بے سہارا ہیں، والمساکین اور وہ لوگ بھی ہیں معاشرے میں جو وقتی طور پہ جن کے روزگار اور کاروبار رک جائیں اور وہ کسی جگہ اپنا روزگار کا بندوبست نہ کر سکیں، تو ان کی بھی خیر خواہی چاہو، ان کے لیے بھی اپنا مال اور اپنے بازو کھلے رکھو۔ وقولوا للناس حسنا، اور باقی جو پوری انسانیت ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور خوش کلامی سے پیش آئے۔ واقیم الصلاۃ، اور اے بنی اسرائیل اور تمام انسانوں اپنے رب کے ساتھ براہ راست تعلق نماز کے ذریعے قائم رکھو، وآتوا الزکوٰۃ، اور اللہ کے راستے میں اپنا مال تمام مستحقین تک پہنچاتے رہو اور دیتے رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہی باتیں کی ہیں ساری جو آج ہم یہ سمجھتے ہیں آج کے مسلمان کہ شاید یہ باتیں ہم پر فرض کی گئیں یا ہمیں بتائی گئیں یا ہمارے اسلام میں یہ باتیں ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام پہلے دن ہی سے انسانیت کو دے دیا گیا تھا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، جب آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ جب کبھی بھی میرے پاس تمہارے پاس آئیں ہدایات، ڈائریکشنز، فمن تبع ہدایا، پس جو میری ہدایات کو فالو کرے گا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ اس کو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی اس کو غم ہوگا۔ ثم تولیتم، اس کے بعد جب میں نے تمہیں یہ سارے کام کرنے کو کہے، زندگی کی گائیڈ لائنز دے دیں، آپ کو لائف سٹائل دے دیا ایک کہ آپ نے کس طرح سے اس میں سلوک کرنا ہے، معاشرے میں خیر کا عنصر پیدا ہو اور ایک دوسرے کے لیے خیر ہی خیر بن جاؤ۔ ثم تولیتم، پھر تم اس بات سے پھر گئے، اللہ کے احکامات سے پھر گئے، اللہ کی بات کو بس پش ڈال دیا۔ الا قلیلا منکم، لیکن بہت تھوڑے لوگ تم میں سے تھے جو اس بات پر عمل کر رہے تھے۔ وانتم معرضون، اور تم تو کتاب اللہ سے اعراض ہی کر رہے ہو، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے احکامات سے، اللہ کی بات سے اعراض کر رہے ہو۔ اعراض کرنے کا مطلب ہم لوگ جانتے ہیں کہ جیسے کوئی بندہ کہتا ہے نا کسی سے اعراض کرنا، یعنی اس سے دور ہٹنا یا اس سے جان چھڑانا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا، لَا تُسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم خون مت بہانا زمین پر کشت خون نہ کرنا، ناجائز کسی کے خون مت بہانا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی جیسے انسانوں کو ان کے زمین سے، ان کی رہائش گاہوں سے یا ان کے علاقوں سے مت نکالنا۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اس بات کا اقرار کر لیا اللہ کے سامنے، تم نے کہا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں۔ وانتم تشہدون، اور تم اس بات کے کہ تم نے کتاب اللہ میں اللہ تعالیٰ کی ان تمام باتوں کو مان کر اس پر گواہی بھی دی۔ ثم انتم، پھر اے لوگو تم وہی ہو، اے بنی اسرائیل، اے یہود و نصارہ، تم وہی ہو جو تقتلون انفسکم، جو اپنوں کو قتل کر دیتے تھے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم میں سے ایک گروہ تو ان کو گناہ اور زیادتی سے چڑھائی کر کے ان کے وطن سے نکال دیتا تھا، بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ۔ وَإِن یاتوکم اسارا، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آ جائیں تو فادوہم، تو تم ان کو فدیہ بھی دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، یعنی پہلے ان کے ساتھ زیادتی کرنی اور پھر بعد میں ان کے خیر خواہ بن کے ان کو شو کرنا۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا اخراج تم پر پہلے ہی منع تھا۔ یہ ساری باتیں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بتائی تھیں، آج آپ دیکھ لیں کہ جو اقوام متحدہ ایک ادارہ بنایا گیا ہے، اس ادارے میں انہی چیزوں کو نظر میں رکھا گیا کہ یہ سارے اصول بنائے جائیں، حق کے انسانیت انسان کو دیا جائے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کو انسان کا حقوق دیے جائیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ معاشرتی زندگی کو کس طریقے سے ڈیزائن کیا جا رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کا چارٹر یا اس کا منشور اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہی بات لکھی گئی ہے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی۔ انسانیت کو اللہ پاک پہلے دن سے یہی چارٹر دے کر بھیجا ہے، یہی منشور دے کر بھیجا ہے، لیکن اب جب یونائٹڈ نیشن کے انڈر آپ تمام دنیا کے قوموں کو لے کر آئے ہیں اور ان کو آپ ایک جو کامن پوائنٹس ہیں ان کے اوپر آپ نے لوگوں کو ایگری کیا ہے، اور یہ کامن پوائنٹس سارے کے سارے آپ کو پہلے دن سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی کتابوں میں، اللہ کی وحی کے ذریعے، اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے انسانیت کو پہنچائے جاتے رہے ہیں۔
اور سویلائزڈ ہو گیا آج معاشرہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ معاشرے سویلائزڈ ہو گئے ہیں, اور یہ سویلائزڈ معاشروں کی پہچان ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ انسانوں کا احترام ہے, احترام آدمیت ہے. تو یہ سویلائزیشن کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے تھرو کی تھی. اور یہ آج ہم بنی آدم سارے کے سارے ان باتوں سے ڈیویٹ کر چکے ہیں, اور آج ہمیں ان چیزوں پر دوبارہ سے غور کرنا ہوگا کہ ہم دراصل ایک ہی باپ کی اولاد ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری باتیں ہمیں بتائی جاتی رہی ہیں وقتاً فوقتاً. اب یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب آ چکی ہے. اس کتاب میں اس بات کی گواہی دے دی گئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں. اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے, اور چونکہ آخری نبی آ چکے ہیں اس لیے یہ اللہ کی آخری کتاب, اللہ کی آخری وحی کی کتاب قرآن آ چکی ہے. اب بس قیامت ہی آئے گی, اور اس قیامت تک کے لیے یہی انسانیت کے لیے ہدایات ہیں. اب انسان ایک تو اپنی زندگی گزارتا ہے. یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں دنیاوی زندگی, اس ساری کی ساری زندگی کا تعلق ہمارے جسمانی ضروریات اور اس کی جسمانی جو لذتیں ہیں, اٹریکشنز ہیں, ان سے ریلیٹڈ ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ ان ساری چیزوں کو اس کی ساری ضروریات پوری کرنے کے باوجود بھی انسان کے اندر یہ تڑپ رہتی ہے, اس کے اندر سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ نہیں, اب مجھے جانا بھی ہے ایک دن اس دنیا سے, تو پھر میرا کیا بنے گا. تو اس آواز کے لیے اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائنز یہ دی ہیں. ایک زندگی ہے جو دنیا کی زندگی ہم گزارتے ہیں, یہ اسلام کے اوپر ہم گزارتے ہیں. پوری دنیا کے تمام معاشرے اسلام ہی پر زندگی گزارے ہیں. اور جو ہماری آخرت اور اس سے ریلیٹڈ زندگی ہے, اس کا تعلق ہمارے ایمان کے اوپر ہے. تو ایمان ہمیں کہاں سے ملے گا؟ وہ ہمیں قرآن سے ملے گا. میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کوشش کروں گا کہ میں اسلام اور ایمان کے اوپر ایک چھوٹا سا لیکچر اس پہ بھی ریکارڈ کروں, تاکہ ہمیں فرق بھی پتہ لگ جائے اس چیز کا, اور ہماری آنکھیں بھی کھل جائیں, اور ہم جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں اس سے بھی ہم باہر نکل آئیں, اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ دراصل ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہم نے جانا کدھر تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اقترب للناس حسابہم, لوگوں کے حساب کا وقت قریب آیا جاتا ہے. وہم فی غفلۃ معرضون, اور اس کے باوجود وہ قرآن سے جان ہی چھوڑا آ رہے ہیں, پیچھے ہی ہٹ رہے ہیں اس اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد دہانی سے. تو یہاں ہم پڑھیں گے جو ہم پڑھ رہے تھے کہ دراصل یہ لوگ لوگوں پر زیادتی کرتے ہیں. پہلے یہی بم گراتے ہیں, بعد میں یہی لوگوں کو ایڈ بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی ہم کتنے خیر خواہ ہیں, پورے کے پورے ملک اجاڑ دیتے ہیں. یہ انسانیت ہے. اپنے لیے اور قاعدے اور قانون, اور دوسرے اور کمزور لوگوں کے لیے اور قاعدے اور قانون. تو یہ بھی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, یہ بات اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پر کہی کہ کیا تم اللہ کی کتاب کی بعض باتوں کو تو مان لیتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو. یعنی جہاں تمہارے اپنے مفادات ہوتے ہیں وہاں تم اللہ کی کتاب کو, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور اللہ کے دیے گئے اس منشور کو سائڈ پہ کر دیتے ہو. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ اقوام متحدہ بنا تو انسانیت کے لیے ہے, احترام آدمیت کے لیے بنایا گیا ہے, منشور تو ان کا یہی ہے, لیکن وہاں پر جو بڑے طاقتور ہیں وہ اپنے مفادات کی خاطر کیسے کمزوروں کو دباتے ہیں, کمزوروں کو تہس نہس کر دیتے ہیں, کمزوروں کو بالکل ملیا میٹ کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہی لوگ کیا کرتے ہیں, وہ جو اوپر بات آئی کہ تم پھر بعد میں فدیہ دیتے ہو, یعنی وہی بات کہ ان کی پھر دلجوئی کرنے کے لیے یہ اور ادارے بنا دیتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ, پہلے زیادتی کرتے ہیں اور بعد میں مرہم رکھنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فما جزاء من یفعل ذلک منکم, ایسے لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کریں گے, جو یہ فیل کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا, الا خزی فی الحیات الدنیا, تو ان کے لیے اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ ان کی دنیا میں رسوائی ہو. وہ یوم القیامتی, اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب, وہ آخرت میں دردناک عذاب, شدید عذاب کی طرف لٹائے جائیں. وما اللہ بغافل عما تعملون, اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بے پرواہ نہیں ہے, اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو, اللہ دیکھ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے رسی کیوں ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے, اس کے لیے بالکل کانشیس ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ٹائم دے رہے ہیں, ابھی آپ کے پاس وقت ہے, آپ کا اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ, لیکن اس کے باوجود اگر کوئی دنیا کی زندگی کو ہی آخرت کی زندگی پر ترجیح دے گا, فلا یخفف عنہم العذاب, تو پھر اس کے اوپر سے عذاب
تخفیف نہیں کی جائے گی، اس میں کمی نہیں کی جائے گی. وَلَهُمْ يُنصَرُونَ. اور وہاں کسی قسم کی کوئی مدد نہیں آئے گی. جب اللہ کے حضور سزا کا فیصلہ ہو جائے گا پھر قطعاً کسی قسم کی کوئی مددگار نہیں پہنچیں گے وہاں پہ، وہاں کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا. وما علینا الا البلاغ. ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم نے مان لیا، بما انزلتا جو آپ نے نازل فرمایا قرآن میں، واتبعنا الرسول اور ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی. فاکتبنا مع الشاہدین. اور اے اللہ ہمیں قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیں. آمین یا رب العالمین.